جام عشق رضا پلا دیں گے، تھام کر دیکھو تم دامن جیلانی، غوث اعظم سے یہ ملا دیں گے۔ جو کلمات حضرت پڑھاتے ہیں آپ ادب کے ساتھ ان کلمات کو دہرائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، سنیوں کے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہبوں سے بچتا رہوں گا، گناہوں سے بچتا رہوں گا، خاص کر جھوٹ، غیبت، چغلی، بدی، حسد، بدکاری، بے حیائی، بدفعلی، بے پردگی، گانے بجانے، تماشے، بد مذہب کی صحبت اور تمام تر گناہوں سے، برائیوں سے بچتا رہوں گا، شریعت پر قائم رہوں گا، نماز روزہ، ہر فرض، ہر واجب، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا اور بچنے کی توفیق عطا فرما۔ میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا، سلسلے کے فیضان سے مالا مال فرما، مشائخ سلسلہ اور بزرگوں کا فیضان دنیا و آخرت میں مجھ پر ظاہر فرما، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ نور عرش محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی ذویہ وآلہ ابد الدہور وکرمہ۔ مولا المسلمین، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، ہم اہل بیت کو اپنی نجات کی امید
قرآن پاک کی اس آیت سے ہے کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے خلیفہ قائد ملت حضور محدث کبیر مفتی رحمت علی صاحب قبلہ سے اہل بیت اطہار کے فضائل میں بہت سے احادیث سماعت فرمائی۔ ایک بہترین خطاب آپ نے فرمایا۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کے درمیان میں حاضر ہوں۔ تقریر آپ سن چکے ہیں۔ اس تقریر کا کے متعلق یا اس سے جڑی ہوئی چند باتیں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، دعا ہوگی۔ سادات کے فضائل اور سادات کی محبت کے تعلق سے، اہل بیت کی محبت کے تعلق سے مفتی صاحب قبلہ فرما رہے تھے یقیناً ہر سنی صحیح العقیدہ انسان اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے۔ مگر ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے کہ نسب کا فیض جو ملتا ہے وہ در اصل عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ کیونکہ آج کل ہم میں سے علماء میں سے اگر کوئی عالم دین اٹھ کر بول دے تو کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ سادات کے گستاخ ہو گئے۔ اس لیے کچھ باتوں کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ عقیدہ سب سے اہم ہے۔ کہ آج کل یہ معاملات ہوئے ہیں کہ ایک طبقہ ہے وہ یہ دیکھتا ہے جو رافضیت کو فروغ دے رہا ہے اور یہی چیز پیش کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب سید زادے ہیں، فلاں صاحب سید زادے ہیں، ہمیں تو آل رسول سے محبت کا درس دیا ہے۔ یقیناً آل رسول سے محبت کی جائے گی، کرنا چاہیے، مگر بیٹا اگر اپنے آباء و اجداد کے عقائد پر نقش قدم پر ہے، وہی عقیدہ اس کا ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے، تب اس کی اتباع کی جائے گی، اور اگر اس کے خلاف وہ بات کرتا ہے تو پھر اس کے پیچھے نہیں چلا جائے گا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے
واجب التعظیم ہونا ایک اور چیز ہے اور واجب التقلید ہونا ایک اور چیز ہے۔ کسی کی تعظیم اور چیز ہے اور سادات کو بھی ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ سبا سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا ہے پہلے سنبلے میں۔ میر عبد الواحد بلگرامی فرماتے ہیں کہ عام انسان اگر کوئی ایک نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے ایک ہے، مگر وہی نیکی ایک سید کرتا ہے تو اس کے لیے دو ہے۔ وجہ یہ ہے ایک امتی ہونے کی حیثیت سے اور ایک نسب کی حیثیت سے، تو اجر اس کو اسی کام کا دوگنا ملے گا۔ لیکن آگے تحریر فرماتے ہیں کہ عام انسان کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے لیے ایک ہے، سید اگر کوئی ایک گناہ کرے تو اس کے لیے دو ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو عام تھا اس کا، لیکن ایک کہ اس نے اپنی نسب کا شرافت کا پاس نہیں رکھا، اس کی وجہ سے دونوں طرف سے بیلنس ہونا چاہیے۔ سادات کی محبت میں اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے کسی صحابی کو گالی دینا یا اصحاب رسول کے آپسی مشاجرات کو اپنے عقل کے گھوڑے اس معاملے میں دوڑانا، یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ آج کل صفین جمل کے معاملات کافی لوگ لے کر آتے ہیں اور صحابہ اصحاب رسول کو اور خاص طور پہ حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ تمام صحابہ حق پر ہیں اور سب کے سب جنتی ہیں۔ یہ اہل سنت کا بنیادی نظریہ ہے، اس بات کو یاد رکھیں۔ نئی نئی کتابیں لے کر آ کر قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو بھی تاریخ آئے گی تو اس تاریخ کو نہیں دیکھا جائے گا، قرآن و حدیث کو دیکھا جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں، اور سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اسی لیے حضور فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ کے تعلق سے بد کلامی مت کرو، اور اسی لیے قاضی عیاض سے لے کر اعلی حضرت تک اور اس کے بعد بھی، بلکہ قاضی عیاض سے پہلے بھی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صحابی کا گستاخ جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اس لیے اصحاب رسول کی توہین کر کر اگر کوئی حب اہل بیت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ حب اہل بیت نہیں ہے، یہ رافضیت ہے۔ اور اہل بیت کی توہین کر کر کوئی صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرے تو اسی کو ناسبیت کہتے ہیں۔
سنی وہ ہے جو دونوں طرف سے بیلنس کرے. ہمارے ہاتھ سے نہ اہل بیت کا دامن چھوٹے، نہ صحابہ کی محبت چھوٹے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے، کیونکہ آج کل بعض وہ بھی لوگ نکلے ہیں جو سیادت کے نام پر وہ عقیدہ پلا رہے ہیں جو ہمارے بزرگوں کا اور ہمارے باپ داداؤں کا عقیدہ نظریہ نہیں تھا. غوث پاک کا بیٹا کہنے والا اگر غوث پاک کے نظریات اور عقیدے پر ہے تب تو اس کے پیچھے چلا جائے گا. اگر نظریات دوسرے اپنا لیے تو پھر نسب کتنا ہی اعلیٰ ہو، پھر اس کا معاملہ محمد علی منگیری جیسا ہو جائے گا. اس لیے عقیدہ بہت ضروری ہے. صحابہ کی، اہل بیت کی محبت کے ساتھ میں صحابہ کے عشق کا جام بھی پینا ضروری ہے. بیلنس کر کے رکھیے، اور یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ صحابہ کی محبت بھی حضور کی بنیاد پر ہے، وجہ حضور ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی حضور کی بنیاد پر وجہ حضور ہے. تو جس رسول کی زبان سے اہل بیت کے فضائل ہم قبول کرتے ہیں، وہ رسول اگر صحابہ کے فضائل بیان کرے تو اسے کیوں نہیں قبول کیا جائے گا؟ جس رسول کی زبان سے مولا المسلمین کی شان کو ہم نے قبول کیا، وہ رسول کسی اور صحابی کے تعلق سے ان کی شان بیان فرمائے، ان کو شرف بخشے، تو پھر ان باتوں کو ہم کیوں نہیں قبول کرتے؟ ان سب چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اس کی طرف توجہ رکھیں. یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ صرف اہل بیت سے محبت کرو اور صحابہ کے آپسی مشاجرات میں پڑو، معاذ اللہ رب العالمین. صحابہ کے بیچ جو معاملات ہوئے اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا. اس بات کی طرف توجہ دیں، اس کا سوال ہم سے نہیں کیا جائے گا. مثال کے طور پر ایک بات آپ کے ذہن میں آئے، عام بات بتاتا ہوں. آج کا ماحول نہیں، لیکن جن کی عمریں 50-60 سال سے اوپر ہے، جو 70 سال کو کراس کر چکے ہیں، وہ لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں آج تو محبتیں ہی ختم ہو گئی ہے. جو بھی دکھتا ہے صرف ایک دکھاوا ہے. اللہ محفوظ رکھے. ایک دور تھا کہ ہمارے محلے میں، یعنی آج سے ہمیں اچھے سے یاد ہے 30 سال پہلے، لیکن 50 سال والے اس کے اچھے سے زیادہ گواہی دیں گے کہ اگر 50 سال پہلے کسی بچے کو جوانی کی عمر میں سگریٹ پینے کی عادت لگتی تھی تو وہ اپنے علاقے سے بہت دور جا کر کسی کونے میں یہاں وہاں دیکھ کر ایک دو سٹے مارتا تھا اور فوراً بجھاتا تھا. سگریٹ کے ایک دو پف پیتا تھا اور فوراً بجھاتا تھا، اور دیکھتا وہ تھا کہ یہاں سے کوئی دیکھے نہیں. گھر کا فرد تو چھوڑ لیجئے، گاؤں کا کوئی فرد دیکھ لے تو وہ تھر تھر کانپتا تھا. کیونکہ بڑوں کا ایک ادب تھا
بڑوں کا ایک لحاظ تھا، ان کا پاس تھا۔ 50 سال پہلے اگر گھر کے بچے نے کسی غلطی کر لیا، پڑوس کے شخص نے اگر اس بچے کو 2 تھپڑ لگائے، وہ بچہ روتا ہوا اپنے گھر چلا جائے، تو کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس بچے نے جا کر اپنے ماں باپ سے شکایت کی ہو۔ پہلی بات تو وہ شکایت ہی نہیں کرتا تھا، اور اگر شکایت کر بھی دی تو باپ یا ماں یا گھر کے دیگر افراد یا تو 2 تھپڑ اور لگاتے یا پھر اس کو ڈانٹتے کہ غلطی تیری ہی ہوگی، اس لیے انہوں نے تجھے مارا۔ پڑوس میں جا کر کبھی پوچھتے نہیں تھے کہ میرے بچے کو کیوں مارا۔ آج تو سگا چچا بھی مار دے تو باپ جا کر اس سے لڑائی کر لے۔ تو آج کے ماحول کو مت دیکھیے، 50 سال پہلے یہی ماحول تھا، آپس میں محبتیں تھی، ایک بڑوں کا ایک ادب تھا۔ گھر کا کوئی فرد ایک بات کہہ دے، بڑا کوئی بات کہہ دے تو اس کو سارے گھر کے افراد کو ماننا ہوتا تھا۔ گھر کی عورت کی ہمت نہیں تھی کہ اس بات کو کاٹ لے۔ اب تو گھر چلتا ہی سپریم کورٹ سے ہے، جو عورت کہے اسی بات کو مان لیا جاتا ہے۔ تو بہرکیف آج سے 50 سال پہلے کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر چچا اور باپ میں کسی مسئلے میں نا اتفاقی ہو جائے، یا کچھ نوک جھوک ہو، یا جھگڑے کی بھی نوبت آئے، تو ایک ماحول تھا کہ گھر کے بچے یا چھوٹوں کو یہ اتھارٹی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے باپ اور چچا کے مسئلے میں انٹرفیئر کریں۔ وہ یہ کہیں کہ آپ نے میرے باپ کو کیوں کہا چچا سے، میرے باپ کو کیوں برا کہا آپ نے۔ یا اگر بچہ گھر کا کوئی فرد چچا کی مخالفت کرتا تھا تو باپ جو ہے وہ اس وقت کا عالم یہ تھا کہ خود خاموش کراتا تھا کہ یہ ہم 2 بھائیوں کے آپس کا مسئلہ ہے، گھر کا معاملہ ہے، ہم دونوں کا معاملہ ہے، تم بیچ میں بولنے والے کون ہوتے ہو۔ یہ چیز تھی۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ اگر بیٹے کو خود کو ہاتھ میں سگریٹ لیتے ہوئے باپ دیکھ لے پیتے ہوئے، تو باپ خود اپنی نگاہ نیچے رکھ کر چلے جاتا ہے، اندیکھا بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خود جانتا ہے کہ بیٹا جتنی عزت جو ہے وہ کم از کم ابھی باقی ہے اتنی ہی باقی رکھ لے۔ بچے اتنے نافرمان ہو چکے ہیں کہ اگر ان کو ٹوک دوں تو کل میرے سامنے آ کر پیئیں گے، تو کم از کم یہ بھرم تو باقی رہے کہ ان کا باپ نہیں دیکھ رہا۔ تو آج کے دور کی نہیں، پرانے دور میں یہی محبتیں تھی، یہی ادب تھا، اور یہی ہونا چاہیے۔ تو بڑوں کے معاملے میں بچوں کو بولنے کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ بولنے کی کوشش بھی کرتا تو گھر کے بڑے ہی اسے ڈانٹ دیتے یا اسے خاموش کرا دیتے تھے کہ یہ بڑوں کا معاملہ ہے، تم بیچ میں نہیں بول سکتے، اور آئندہ سے اس معاملے میں بولنا نہیں۔ بعض اوقات میں تھپڑ بھی لگا دیے جاتے۔ تو ایک گھر کے مسئلے میں اگر بڑوں میں یا پڑوس میں آپس میں بڑوں میں کچھ معاملات ہو جائے تو بچوں کو بولنے کا اختیار نہیں تھا، اور تقاضۂ ادب بھی یہی ہے۔ تو پھر حضور کے اصحاب کا معاملہ کچھ ہو جائے تو اس مسئلے میں زبانیں کھولنا یعنی حضور کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچانا ہے، یاد رکھیں۔
اس بات کو ذہن میں بٹھائیں، حضور کے قلب اطہر کو۔ صفین میں کیا ہوا، جمل میں کیا ہوا، یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، سمجھے؟ نہ اس کے تعلق سے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں۔ یہ آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، اور اس مسئلے کو لے کر صحابہ پہ لعن طعن کرنا، حضور کے اصحاب پہ، ام المومنین سیدہ عائشہ کے تعلق سے بھی آج کل گستاخیاں ہو رہی ہے۔ مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فرماتے ہیں کہ میں جب فاتحہ دیتا تھا تو یہ معمول تھا میرا، فاتحہ دیتا تھا، مگر کسی بکس کی بنا پر نہیں، یوں ہی جو ہے وہ امہات المومنین کا نام شامل نہیں ہوتا تھا، یا سیدہ عائشہ کا نام شامل نہیں ہوتا تھا۔ المختصر ایک دن مجدد الفسانی، یہ آج کے مولانا کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ عام لفظوں میں آج کل ایک بات پہنچا دی گئی ہے کہ مولانا لوگ بولتے ہیں مولانا سے دور رہنا ہے، اس لیے بات کہہ رہا ہوں۔ اس مجدد الفسانی کی بات کر رہا ہوں کہ جن کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ جنہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے اس کے غلط نظریات کو للکارا تھا، حکومت کو للکارا تھا، اور آج سے 400 سال پہلے حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ میں یوں ہی فاتحہ دے دیتا تھا، ایک دن خواب دیکھتا ہوں، قسمت کا ستارہ بلند تھا، عروج پر تھا، حضور تشریف لائے خواب میں نے دیکھا کہ طرح طرح کے کھانے حضور کے سامنے پیش کیے ہوئے ہیں، تو میں نے جو فاتحہ دی تھی جس چیز پر، وہ بھی حضور کے پاس ہے، مگر حضور اس سے کچھ تناول نہیں فرما رہے۔ میں نے عرض کی حضور آپ کچھ کھاتے نہیں اس میں سے؟ فرماتے ہیں کہ میں کھانا، تمہیں پتا نہیں میں کھانا عائشہ کے ساتھ کھاتا ہوں، میں کھانا عائشہ کے ساتھ کھاتا ہوں۔ ویڈیو مت نکالو، میں کھانا عائشہ کے ساتھ کھاتا ہوں۔ کیا پتا چلا؟ سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے اپنی فاتحہ میں سال ثواب میں سیدہ عائشہ کی بارگاہ میں نظر نہ کیا ہو۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، رافضیت کا فتنہ ہے، تیزی سے بڑھ رہا ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں۔ اہل بیت سے محبت کریے، کرنی چاہیے، ٹوٹ کر محبت کرو، مگر صحابہ کی عزت و عظمتوں کا پاس رکھتے ہوئے صحابہ کی محبت کو اگر چھوڑو گے اور اہل بیت کی محبت کا دم بھرو گے تو ایسی محبت کہ دعویٰ آپ کا جھوٹا ہے، بس یہی کہوں۔ سچا محب اہل بیت وہی ہے جو صحابہ سے محبت کرنے والا ہے، سچا محب اہل بیت۔ ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دے، اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے، یہی مسلک اعلی حضرت۔ اس پر سختی سے قائم رہیں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پر ایسی ایسی خبریں یا ایسے ایسے چیزیں آتی ہیں کہ آئے دن
اہل بیت کی یا اصحاب کی یا بزرگوں کی گستاخی دیکھنے کو ملتی ہے، سننے کو ملتی ہے، ان تمام باتوں سے بھی پرہیز کریں۔ یاد رکھیے ایک بات، ادب کی شروعات جو ہے نا، یہ ہمیشہ پہلی سیڑھی سے ہوتی ہے۔ تم اپنے مسجد کے امام کی تعظیم کرو گے، اس کی عزت کرو گے، تو پھر تم شہر کے سب سے بڑے عالم کی بھی تعظیم کرو گے۔ گستاخی کی بنیاد ایسی ہی ہوتی ہے کہ پہلے امام کی توہین شروع کرتا ہے آدمی، پھر اس سے بڑے عالم کی توہین کرتا ہے، پھر کسی شیخ کی توہین کرتا ہے، پھر وہ گستاخی اوپر کی لیول تک ہوتے 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 صحابہ تک جا پہنچتی ہے۔ پہلے لیول کو جو ہے وہ سنبھال کے رکھیے، نہ کسی امام کی توہین کرو گے۔ جب امام کا ادب کرو گے تو بڑوں کی تعظیم اپنے آپ آئے گی۔ ماضی قریب میں کئی مثالیں ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی طرح سے گستاخیاں کرنے کی، جس کے زبان پہ جو آئے کہنے کی۔ مثال کے طور پر کچھ لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کی توہین کرنا شروع کی۔ ہم نے دیکھا کہ بڑھتے 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 وہ مفتی اعظم پر گئے، اعلیٰ حضرت پر گئے، اور پھر ان کی توہین آگے بڑھی۔ بعض نے حضرت امیر معاویہ کی توہین کر ڈالی۔ آنکھوں دیکھی اور ایسے مشاہدات بتا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضویہ کی ایک عبارت ہلکی سی یاد آ رہی ہے مجھے، اس وقت مکمل طور پر ذہن میں نہیں ہے، کچھ کمی رہ جائے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ کسی نے پوچھا تھا بڑے پیر کے متعلق کہ اگر کوئی نہ مانے، اسی طریقے سے کوئی سوال ہے تو کیا وہ سنی رہے گا؟ نام نہ لے، اس طرح سے کچھ پوچھا تھا۔ تو مختصر میں اعلیٰ حضرت نے جو جواب دینا تھا وہ دیا۔ فرمایا کہ سنی رہنا ایک اور چیز ہے، سنی تو رہے گا کیونکہ بنیاد کا انکار کفر ہے، مگر فرماتے اعلیٰ حضرت جو آخری بات تھی، مگر خصوص کا انکار نصوص کی طرف لے کر جاتا ہے، یعنی اللہ کے محبوب بندوں کا انکار، خاصان خدا کا انکار نص کی طرف ضرور لے کر جاتا ہے، خصوص کا انکار نصوص کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس بات پر توجہ رکھیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہم اپنے باپ کا ادب کریں گے تو ہم اپنے محلے کے امام کا ادب کریں گے، کیونکہ جب باپ کی توہین نہیں کر سکتے تو محلے کے امام کی توہین کرے گا نہیں، پھر بڑوں کی طرف توجہ ہی نہیں جائے گی۔ مگر جو باپ کا ادب نہیں کرے گا وہ امام کا بھی ادب نہیں کرے گا، وہ امام کا ادب نہیں کرے گا۔ حافظ ملت کا ایک قول اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حافظ ملت فرمایا کرتے تھے کہ جو کسی عالم دین کی کا بے ادب ہوگا، عالم دین یعنی عالم ربانی، جس کے تعلق سے ہم اس دور میں یہی کہیں گے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو، تو وہ کسی عالم دین کی توہین کرے گا تو ایک عالم کا گستاخ جو بن جائے گا، اس کی 10 پشتوں میں، اس کی نسلوں میں 10 پشتوں تک جو ہے وہ کوئی عالم پیدا نہیں ہوگا۔
اس لیے توہین سے بچیے، زبانوں پر لگام لگائیے اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں، صحابہ کی بارگاہ میں، علماء کی بارگاہ میں بولنے سے پہلے۔ آج دھڑلے سے بولا جاتا ہے کہ یہ عالم دین ایسا ہے، وہ عالم دین ایسا ہے، کیونکہ حق بولنے کی بنیاد پر اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو علماء کی بھی تعظیم کریں، سادات سے بھی محبت کریں، اپنے بڑوں کی تعظیم کریں، یہی درس ہے، مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے، مرکز اہل سنت بریلی شریف سے جڑے رہیں، مرکز کے فرمان پر عمل کرتے رہیں، یہی پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سنیت پر، مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی سچے دین میں، سنیوں کے مذہب میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں، اگلی بار کے لیے رکھیں، تو ان علماء اور سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں، اور میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ استغفر اللہ ربی من کلی ذنب فاتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شجرہ کے تعلق سے کسی کے پاس جو لوگ مرید ہوئے ہیں شجرہ انشاءاللہ تعالی سفیان بھائی سے حاصل کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ مرید ہوئے ہیں ہمارے سفیان بھائی سے انشاءاللہ شجرہ شریف آپ کو مل جائے گا، رابطہ کر لیں گے۔ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ، لاکھوں سلام شگر یار ایرم تاجدار حرم، شگر یار ایرم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ۔ غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیہ السلام۔ الہی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، یہاں سے جانے سے پہلے ہم سب کا شمار بخشے ہوئوں میں فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے
آبا و اجداد کی، امہات کی، ننیحال، ددیحال، سسرال کے تمام افراد کی، مشائخ، اساتذہ کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مریدین، محبین، متعلقین کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے اہل خانہ کی، الغرض تمام امت محمدیہ کی، اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طفیل غوث اعظم کے وسیلے سے، سرکاروں کے توسل سے بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ الہی بخشے ہوئوں میں ہم سب کا شمار فرما دے۔ بشری تقاضے کے تحت دانستہ نادانستہ طور پہ جو خطائیں ہم سے سرزد ہوئی ہوں، ان خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اٹھا لیجیے اس کو۔ ان خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار، حضور غوث اعظم کے طفیل ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پریشانیوں کو ہم سے دور فرما، ہمیں پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ ہمیں، ہمارے والدین، مشائخ، اساتذہ، اہل و عیال، مریدین، محبین، متعلقین کو اور تمام سنیوں کو، ہمارے اہل خانہ کو ہر چھوٹے بڑے حادثے سے، ہر چھوٹی بڑی زمینی اور آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفتوں سے، اس کو اٹھا لیجئے، ناگہانی آفتوں سے، حادثات سے، حادثوں میں مبتلا ہونے سے، ہر قسم کی وبا سے، ہر قسم کی بلا سے، جادو ٹونا کرنے والوں کے سحر سے، حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، بدگوؤں کی بدگوئی سے، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخون تک ہونے والی تمام جان لیوا بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ وغیرہ کے برے معاملات سے، اچانک والی موت سے، شریوں کے شر سے، بدگوؤں کی بدگوئی سے، بدفعلوں کی بدفعلی سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، دجال اور دجال کے فتنے سے، فتنوں میں مبتلا ہونے سے، ہر چھوٹے بڑے فتنے سے، حکومت کے شر سے، حکمرانوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، کفار و مشرکین کے شر سے، یہود و نصارہ کے شر سے، الغرض تمام برائیوں سے محفوظ و معمور فرما دے۔ الہی اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو اپنی امان عطا فرما۔ پروردگار، سرکاروں کے گستاخوں سے، سرکاروں کی گستاخی سے، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہوں کی بے ادبی سے، بے ادبوں سے، بے ادب ہونے سے، اصحاب رسول، اہل بیت اطہار، سادات اکرام، علماء، اولیاء کاملین، الغرض تیری بارگاہ کے محبوبین کی، سرکاروں کی گستاخی سے، سرکاروں کے گستاخوں سے، بے ادبوں سے، بے ادبی سے، بے ادب ہونے سے، ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو، مریدین، محبین، متعلقین کو، ہماری نسلوں کو محفوظ و معمور فرما۔ بزرگوں کی بارگاہ کا سچا ادب کرنے والا بنا۔ الہی اہل سنت کو ہم سب میں آپس میں اتفاق اور اتحاد قائم فرما۔ الہی سنیوں کو ایک اور نیک بنا۔ مالک و مولا، اہل سنت کے آپسی اختلافات کو دور فرما۔ مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم تلے متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار، سرکار بغداد کے طفیل ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے۔ رکے ہوئے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا۔ پروردگار، دونوں جہان میں سرکاروں کے طفیل بڑے پیر دستگیر کے غلاموں میں بڑے پیر دستگیر کی غلامی میں ہم سب کو قبول فرما دے۔ غوث پاک کی غلامی میں زندہ رکھ اور غوث پاک کی غلامی میں موت عطا فرما۔ کل قیامت کے دن انہی کے غلاموں میں، انہی کے جھنڈے تلے ہم سب کا حشر و نشر فرما دے۔ جو ہاتھ سرکاروں کے طفیل تیری بارگاہ میں پھیلے، ان ہاتھوں کو دنیا اور دنیا والوں کے سامنے پھیلنے سے محفوظ فرما۔ دنیا کی محتاجی، مفلسی، تنگ دستی سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اپنی بارگاہ کا محتاج بنا، دنیا اور دنیا والوں سے بے نیاز کر دے۔ جتنے علماء سادات یہاں موجود ہیں، ان تمام علماء سادات کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں، جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ اور ان سادات اور علماء کے طفیل ہم سب کے علم میں، عمر میں، تقوی و طہارت میں، فضل و کمال میں، رزق میں، خلوص میں
جاہ و جلال میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہی اس شہر کی سنیت کو مستحکم فرما دے، اس خطے کی سنیت کو مستحکم فرما، غریب نواز کے اس ہند میں امن و امان کو قائم فرما، ظالم حکومت اور ظالم حکمرانوں کو ذلیل و رسوا فرما دے۔ پروردگار وشال گڑھ کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما دے، فلسطین کے، غزہ کے، حماس کے مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں کہیں بھی شاد و آباد ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو، ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما دے۔ الہی آنے والی زندگی، آنے والی ساعتیں، آنے والے لمحات، آنے والا وقت، آنے والی گھڑیاں ہم سب کے لیے، ہمارے اہل و عیال کے لیے، مریدین محبین متعلقین کے لیے مبارک سے مبارک تر فرما دے۔ ہم سبوں کے گھروں میں اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ جتنے لوگ حاضر آئے ہیں، جو جائز تمنائیں لیے ہوئے حاضر ہیں ممبر پر یا حاضرین مجلس میں، پروردگار، اور جو جہاں سے بھی ہمیں سماعت کر رہے ہیں پروردگار، حضور غوث اعظم کے طفیل ان تمام کی، ہم سب کی جملہ دلی جائز تمنا، مقصد آرزو مرادوں کو پورا فرما۔ سب کے خالی دامنوں کو گوہر مراد سے بھر دے۔ الہی جن احباب نے، جن نوجوانوں نے، جس کمیٹی نے، جن لوگوں نے اس بزم کو سجایا ہے، جس طریقے سے بھی دامے درمے قلمے قدمے سکھنے طور پر جن احباب نے حصہ لیا، تو علیم و خبیر ہے پروردگار، دارین کی سعادتوں سے ان تمام احباب کو اور ان کے توسل سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ ہمارے متعلقین مریدین محبین میں جو کوئی بیمار ہیں، سب کو صحت و تندرستی، شفائے کامل واجل عطا فرما۔ مشائخ اہل سنت کے سایوں کو غربائے اہل سنت پر دراز سے دراز فرما دے۔ خصوصیت کے ساتھ میں سید احمد جیلانی سرکار کی عمر میں، اور جتنے تیرے محبوب اور بندے اور بندیاں اس چشم عالم میں حیات ظاہری کے ساتھ موجود ہے، کوئی راہ سلوک کو طے کرتا ہے تو کوئی جذبی کیفیت میں ہوتا ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں، جنہیں نہیں جانتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، ان تیرے تمام محبوبین کی عمروں میں ان کے کمالات، فضائل، ان کے کرامات، ان کے درجات میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما۔ غوث پاک کی شہزادی سیدہ خورشیدہ آپا، ہماری والدہ ماجدہ، ہماری خالاؤں کی عمر میں، بالخصوص پروردگار حضور تاج الشریعہ کی زوجہ محترمہ مخدومہ پیرانی ماں صاحبہ کی عمر میں، حضرت محدث کبیر کی عمر میں، قائد ملت کی عمر میں، اور مشائخ اہل سنت کی عمروں میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرما دے۔ الہی غوث اعظم کے طفیل مسلک اعلیٰ حضرت کا بول بالا فرما، مسلک و مرکز کا ہم سب کو سچا وفادار بنا، مسلک و مرکز کا باغی ہونے سے اور باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے محفوظ فرما دے۔ خدایا بحق کے بنی فاطمہ کے برقول ایما کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دستو دامان آل رسول، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ۔ الہی جو کچھ بھی ذکر خیر کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ کرم میں، حضور کے توسل سے جمیع نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کی بارگاہ میں، خصوصیت کے ساتھ میں اصحاب رسول و جانثاران رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار کی بارگاہ کرم میں، تمام اولیاء امت کی بارگاہ میں، شہدائے کربلا کی بارگاہ میں، تیرے محبوبین کی بارگاہ میں، بڑے پیر دستگیر اور تمام بزرگوں کی بارگاہ میں، ہم سب جس سلسلے حقہ سے منسلک ہیں، ہم سب کے جملہ مشائخ اعظام اور تمام سلسلہ حقہ، تمام سلاسل حقہ معلومہ نامعلومہ کے جملہ مشائخ اعظام کی بارگاہ کرم میں، اس سرزمین پر آرام فرمانے والے تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ میں، حاضرین مجلس اور ہم سب کے ننیحال، ددیحال، سسرال سے جن جن لوگوں کا ایمان و سنیت پر خاتمہ ہوا، ان تمام کی بارگاہ میں، تمام سیدنا و مولانا جناب آدم سے لے کر علیہ الصلوۃ والتسلیم صبح قیامت تک جتنے بھی ایمان والے مرد اور عورت
انس و جن ہو گزرے، موجود ہیں، ہونے والے ہیں، ان تمام کی ارواح طیبات کو جمیع امہات المومنین کی بارگاہ کرم میں، تیری بارگاہ کے تمام محبوبین کی بارگاہ کرم میں، جنہیں ہم جانتے ہیں، نہیں جانتے، جنہیں صرف تو جانتا ہے، ان تمام کی بارگاہ کرم میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما دے۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ تیرے فضل و کرم سے دور ہو جائے پریشانی، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و قاسم ارزاقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔